مشرکین کی قسمیں پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی 4 قسمیں ہیں۔ مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، اور نمبر 3 مشرکین بالجن۔ یہ وہ مشرک ہیں کہ جو جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کریم مشرکین بالجن پہ رد کرتا ہے، اور اس کا انداز دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 100۔ سورۃ انعام آیت نمبر 100 دیکھیے ذرا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے شرکاء۔ کیا بناتے ہیں؟ کن کو شریک بناتے ہیں؟ الجن، کن کو؟ جنوں کو۔ تو جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَخَلَقَهُمْ، وہ حالیہ ہے، درا حال ہے کہ حال یہ ہے کہ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور یہ تراشتے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں۔ بیٹے اور بیٹیاں کنہوں نے؟ بیٹے کنہوں نے تراشے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ ان پہ رد کرتا ہے، کیا فرمایا؟ سبحانہ، کیا مانا؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یصفون، ان سے، ان باتوں سے جو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 128 دیکھیے ذرا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، یا معشر الجن، تو اللہ کہے گا اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، اللہ سب کو اللہ اٹھائے گا، تو پھر اللہ جنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمائے گا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تحقیق تم نے بہت سارا حصہ لے لیا ہے انسانوں سے۔ استکثرتم من الانس، انسانوں سے تم نے بہت سارا حصہ لے لیا۔ کیسے حصہ لے لیا؟ یعنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، مشرک بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے۔ پہلا سوال جب جنوں سے کہا جائے گا، اللہ کہیں گے بہت بڑا حصہ تم نے انسانوں سے گمراہ کیا ہے، تو فوراً جو ان کے دوست ہوں گے نا انسان گمراہ مشرک، وہ بول پڑیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا، ہمارے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یہ ہمیں گمراہ کرتے رہے اور ہم کو اپنا تابعدار بنایا، فائدہ اٹھایا، اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان سے کیا فائدہ اٹھاتے رہے؟ آپ نے آج تک نہیں دیکھے یہ تعویذگر جو سارے پھرتے ہیں، یہ کیا میرے پاس 5 جن قابو ہیں، کوئی کہتا ہے 45 ہیں، کوئی کہتا ہے 100 ہیں، جی
تو یہ ان کے ذریعے ایک دوسرے سے کیا لے رہے ہیں؟ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اپنی اس مدت تک، اس نیٹے تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا۔ جب یہ سارا اقرار کر لیں گے اللہ فرمائیں گے النَّارُ مَثْوَاكُمْ، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیے قرآن نے مشرکین بالجن کے اوپر کیا کیا؟ رد کیا کہ یہ اللہ ان کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا اور ان کو سزا دے گا، جن کو تم نے الہ اور معبود بنایا کہ یہ میرے شریک ہیں، تو جو اس سرکشی میں شریک ہیں اللہ ان کو سزا دے گا۔ قرآن کریم مختلف انداز ہیں، ذرا دیکھیے 29واں پارہ سورہ جن نکالیے نا۔ 29واں پارہ سورۃ الجن، سورہ جن آیت نمبر 6، فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، تھے مرد انسانوں میں سے، یعوذون پناہ پکڑتے تھے، برجال من الجن، جنوں میں سے کچھ مردوں کی، فزادوہم رہقا، تو زیادہ کر دیا ان انسانوں نے ان جنوں کے لیے رہقا، سرکشی کو۔ لفظ پہ غور کرو، کچھ انسانوں میں سے مرد جن مردوں کی پناہ پکڑتے تھے، اور ان کی ان پناہ پکڑنے نے، پناہ مانگنے نے ان جنوں کو اور سرکش کر دیا۔ اب اس کی تفصیل ذرا سنیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن انسانوں سے اتنا ڈرتے تھے، اتنے ڈرپوک تھے کہ جدھر انسان آ جاتا یہ بھاگ جاتے تھے۔ انسان آ جاتے یہ وہیں سے بستر اٹھا لیتے، انسانوں نے گھر آباد کیے یہ بھاگ جاتے۔ یہ انسان کا ان کے اوپر روب تھا، دبدبہ تھا، یہ ڈرتے تھے انسانوں سے۔ لیکن جب انسان ان سے ڈرنے لگ گئے، ان کو الہ اور حاجت روا سمجھنے لگ گئے، ان کو پکارنے لگ گئے، ان کی مدد حاصل کرنے لگ گئے، ان کی پناہ میں پناہ حاصل کرنے لگ گئے، تو وہ اتنے سرکش ہو گئے کہ وہ بھی پھر ان کو اور ڈرانے لگ گئے اور تماشے ان کے سامنے دکھانے لگ گئے۔ ذرا دیکھیے، ایک صحابی فرماتے ہیں، اپنے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سفر پر ہیں، تو ہم نے ایک سفر میں ایک جگہ دیکھا، ایک وادی ہے، وادی میں ایک بکریاں چرانے والے نے ایک ریوڑ لا کے ٹھہرایا، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں۔ جیسے وہ وادی میں آ کے ٹھہرتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل سے ایک بھیڑیا نکلتا ہے، شیر، چیتا، دوڑتے ہوئے آتا ہے اور بکریوں میں سے یا بھیڑوں میں سے ایک کو اٹھا لیتا ہے، بھاگتا ہے۔ یہ ریوڑ والا جو ہے یہ فوراً چیخ کے کہنے لگا، کیا کہتا ہے؟ یا عامر الوادی جارک، کیا کہتا ہے؟ یا عامر الوادی جارک، یا کبیر الوادی جارک، اے اس وادی کو آباد کرنے والے، جارکا، اپنے پڑوسی کا خیال کر، اپنے پڑوسی، یعنی میں تیری پڑوس میں آ کے رہ رہا ہوں، یا کبیر الوادی، اور آخر میں یہ لفظ کا اعوذ بسید ھذا الوادی، میں پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے سردار کی، یعنی اس جن کی پناہ مانگ رہا ہے، غائبانہ اس کو پکار رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ نعرہ لگایا اعوذ بسید ھذا الوادی یا جارکا یا کبیر الوادی عامر الوادی، کہتے ہیں چند لمحوں میں دیکھا بھیڑیے نے بکری واپس لا کے چھوڑ دی۔ جب بکری واپس آ کے چھوڑی تو ہم نے جا کے اس بکری کو دیکھا،
ظاہر بات ہے، آخر شیر نے اس پہ حملہ جو کیا اس کو دیکھا، اس پہ کوئی زخم نہیں تھا، اس نے دانت بھی لگائے، اس نے پنجہ بھی مارا، زخم نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ واقعہ ہوا جب ہم پہنچے مکہ تو ہم نے دیکھا کہ اس متعلق قرآن کی آیتوں میں وضاحت آ چکی تھی۔ وہ کیا تھی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ تھے کچھ مرد انسانوں میں سے، یعوذون پناہ پکڑتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جن مردوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا پس زیادہ کر دیا انہوں نے ان کے لیے سرکشی کو۔ اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ شیر ویر نہیں تھا، یہ ایک جن تھا جو بکری اٹھا کے لے کے گیا، اور جب اس نے جن کو اپنا الہ مانا اور اس کی پناہ مانگی، اس کی غائبانہ پکار کی، تو اس سرکش نے چھوڑ دیا۔ ایسے ان کو ڈراتے تاکہ یہ جدھر بھی جنگل میں اتریں تو یہ کیا حاصل کریں؟ ہماری پناہیں حاصل کرتے رہیں۔ تو آج بھی لوگوں کا ذہن ہے، کہتے ہیں جی بادشاہ فلاں کے پاس جن ہے، اس کو پتہ ہے کہ تعویذ کدھر ہے، تو بھائی جن کوئی عالم الغیب ہے؟ جنوں کا اور بھی کوئی کام ہے دنیا میں یا صرف تعویذ نکالنا ہے؟ قبرستان سے تعویذ لا رہے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ٹوٹی ہوئی قبر سے جن نے تعویذ نکالا، اور یہ تعویذ گر بیٹھا ہوا گر گر کر کے کہتا ہے تو بس ڈز ہوتا ہے تو ایک گچھا آگے لگتا ہے ایسے، کہتے ہیں جی بس جنوں نے گچھا لے۔ اب یہ بتاؤ، یہ مسلمان کر رہا ہے، یہ کیا لوگوں کے ذہن میں بٹھا رہا ہے کہ جن کو پتہ ہے کیا چیز کہاں، کون سی چیز کہاں پڑی ہے، کدھر پڑی ہے، اور وہ لمحوں میں لاتے ہیں، اور یہ الہ ہیں، اور ہمارے سادے جا کے لوگ ان کو معبود سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جنات اور سرکش بن گئے۔ باقی جن کی کیا طاقت ہے؟ ایک مومن ہو، عقیدہ توکل اللہ پر ہو، قرآن پڑھتا ہو اور آخری صورتیں پڑھتا ہو، جن میں اس کے قریب نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اپنا تحفظ کرنا چاہیے۔ قرآن نے ہمیں آخری صورتیں بتائی ہیں، اس میں پناہ مانگی گئی ہے سارے شروع سے، تو ذرا غور کیجئے۔ تو مشرکین بالجن کے اوپر قرآن رد کرتا ہے۔ اسی طرح مشرکین کی چوتھی قسم ہے مشرکین بالکواکب۔ کون سی قسم؟ مشرکین بالکواکب۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو ستاروں کو، سیاروں کو، چاند، سورج کو الہ مانتے تھے اور ان کو حاجت روا تسلیم کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ عالم میں تصرف یہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے۔ کواکب پرست اس دور میں بھی ہیں، اس دور میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے، یہ جو کہتے ہیں قسمت کے ستارے، جی جا کے دیکھو ذرا ان سے، وہ آپ کی قسمت کے، او بھائی آپ کی قسمت ستاروں میں، آپ کی تقدیر اللہ نے ستاروں کو اختیار دیا ہے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ کیا ہے؟ ستارہ گردش میں ہے۔ تو جب ستارہ گردش میں ہے تو اس کو تیرا باپ روک سکتا ہے تعویذ گر؟ کتنا جھوٹ ہے، کتنا لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے ستاروں کے اندر 3 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ بولو کتنے؟ پہلا فائدہ، هو الذی جعل لکم النجوم، بولو، لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اللہ نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے رستہ معلوم کرو، فی البر والبحر، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں، سمندروں میں، جب حد نگاہ تک کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، مشرق مغرب کا کوئی پتہ نہیں،
تو پھر یہ کس کے ذریعے راستہ معلوم کرتے ہیں؟ کشتی بان والے، جہازوں والے سمندروں کو دیکھ کے، یہ ستاروں کو دیکھ کے راستہ معلوم کرتے تھے۔ باقاعدہ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی، فوجیوں کو بھی دی جاتی تھی کہ ان کے ذریعے آپ نے کس طرح صحراؤں میں، ریگستانوں میں راستہ معلوم کرنا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ اور تیسرا فائدہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مزین کیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو ذریعہ بنایا ہے شیاطین کو مار بھگانے کا۔ تو دو سے فائدے ادھر، ایک آسمان کی زینت ہے، آسمان خوبصورت لگتا ہے، اور تیسرا فائدہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے۔ جب جنات شیاطین ایک دوسرے پہ چڑھتے چڑھتے اوپر فرشتوں کی باتیں سننے جاتے ہیں تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ، تو ایک دم ان کے اوپر چنگاری مار دی جاتی ہے، تو شیاطین مار بھگانے کا۔ تو کتنے فائدے ہوئے؟ پہلا راستہ معلوم، دوسرا آسمان مزین، اور تیسرا جی شیاطین بھگانے کا ذریعہ۔ تو چوتھا اور پانچواں اور 10واں اور 8واں قرآن و سنت نے ذکر کیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ ستارہ بارش برساتا ہے، کئی کہتے ہیں یہ ستارہ یہ کرتا ہے، یہ تقدیر کا ستارہ، یہ قسمت کا، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو مشرکین بالکواکب کے اوپر قرآن کیا کرتا ہے؟ رد کرتا ہے، اور رد کا انداز بھی ہے۔ ذرا دیکھیے سورۃ الانعام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم بھی کواکب پرست تھی، ستارہ پرست۔ ذرا دیکھیے سورۃ انعام آیت نمبر 76، سورۃ انعام آیت نمبر 76۔ آیت ملی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ آیت 76 پڑھنے لگا ہوں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب چھا گئی ان کے اوپر رات، تو رَآ كَوْكَبًا، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو، قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا کہا؟ اے اَهَذَا رَبِّي، کیا یہ ہے رب میرا؟ جی یا یوں ہاذا ربی بزعمکم، حمزہ استفہام بھی نہیں لگاؤ، ہاذا ربی بزعمکم، یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق، اس کو رب مان لو۔ لیکن جب کیا ہوا، اگلا لفظ کیا ہے؟ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، صبح ہونے کو ہوئی تو ستارہ کیا ہو گیا؟ چھپ گیا۔ جب چھپ گیا قال لا احب العافلین، میں ایسے چھپ جانے والوں کو پسند جو اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، سورج کی روشنی میں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے، میں ایسوں کو نہیں مانتا۔ اچھا، یہ رد کا ایک خوبصورت انداز ہے۔ پیغمبر کا مقصد رد برائے رد نہیں، رد برائے اصلاح ہوتا ہے کہ ان کی کیا ہو جائے؟ اصلاح ہو جائے، یہ سمجھ جائیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پس جب دیکھا انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا، قَالَ هَذَا رَبِّي، یہ ہے میرا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَ، پس جب وہ کیا ہو گیا؟ چھپ گیا، غروب ہو گیا، قَالَ، فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں بھی کس میں سے ہوتا؟ گمراہ قوم میں سے ہوتا۔ لیکن میرے رب نے مجھے توفیق دی ہے اور مضبوط رکھا ہوا ہے، میں گمراہ قوم میں سے نہیں ہوں۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پس جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، یہ ہے میرا رب کیا؟
ھذا اکبر، اور یہ بڑا رب ہے۔ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قالا یا قوم، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے، تشرکون جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو۔ تو فتویٰ شرک کا لگایا کہ نہیں لگایا؟ انی بریء مما تشرکون، جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے کیا ہوں؟ بیزار ہوں۔ تو مشرکین بالکواکب پہ قرآن رد کرتا ہے، اور رد کا ایک اور انداز دیکھیے، سورۃ التکویر دیکھیے، کیا؟ سورہ تکویر بالکل ابتدا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ اللہ کتنا عجیب انداز ہے، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، کورت، کور العمامہ، پگڑی کے بل کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بھی لپیٹا جاتا ہے، اور یہ موبائل کے اوپر بھی چڑھاتے ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کور، وہ بھی ڈھانپ لیتا ہے نا۔ تو ذرا لفظ پہ غور کرو، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، بدنور ہو جائے گا، روشنی اس کی سمیٹ دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے میلے ہو جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے۔ آپ نے لفظ سنا ہے، فلاں کے دل میں کدورت ہے، کیا مطلب ہے؟ میل ہے، کیا ہے؟ میل ہے۔ تو جب یہ چمکدار ستارے کیا ہو جائیں گے؟ میلے ہو جائیں گے، تو جو لپیٹا جائے، جو میلا پڑ جائے، وہ الہ ہو سکتے۔ یہ رد ہے مشرکین بالکواکب پر۔ اور ذرا انداز دیکھیے، سورہ نحل کھولیے، 14واں پارہ، سورہ نحل، آیت نمبر 12۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیا، خدمت میں لگا دی اللہ نے تمہارے لیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، والنجوم، اور ستارے، مسخرات، تابع ہیں، بے امرہ، اس کے حکم کے ساتھ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں۔ تو فرمایا دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو تو رب نے آپ کی خدمت کی ڈیوٹی میں لگا دیا ہے، وہ تو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تم نے ان کو الہ سمجھ لیا ہے، تم نے ان کو معبود سمجھ لیا۔ اور ستارے سارے کے سارے مسخرات بِأَمْرِهِ، وہ کس کے حکم سے مسخر ہیں؟ جو کسی کے حکم کے مسخر ہوں وہ الہ ہو سکتے، اور الہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے حکم کا پابند اور مسخر نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے رد کرنے کا۔ ذرا دیکھیے سورۃ یاسین کھولیے، سورۃ یاسین، سورۃ یاسین، آیت نمبر 38۔ فرمایا والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، جو اس کے لیے اللہ نے منزل اور ٹھکانہ مقرر کیا ہے اس کی طرف چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے کس کا؟ العزیز العلیم، اس زبردست علم والے کا۔ اس نے جس اندازے سے ان کے لیے مدار اور منزلیں مقرر کی ہیں، یہ اسی پہ جا رہے ہیں، ایک دن بھی غیر حاضری، چھٹی
نہیں کر سکتا، منزل سے آگے پیچھے اسی منزل پہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، پھر اگلے دن کی دوسری، تیسری، چوتھی، اس پہ آتا جاتا ہے، یہ اس مالک کی تقدیر ہے۔ اور چاند والقمر، اور چاند قدرناہ منازل، ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں، اور ہر منزل پہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہاں تک کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، لوٹ آتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ پہلے 14ویں کا چاند بالکل گول، گھٹتے گھٹتے یہاں تک کہ جب پہلی رات کا اور دوسری رات کا چاند، تیسری، یا 3-4 دن کا دیکھو تو کیا ہوتا ہے، کھجور کی پرانی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ہاتھ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ منزلیں اس کے لیے کس نے مقرر کی ہیں؟ اور اختیار ذرا اگلا سنیے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، نہیں ہے سورج کے لیے کوئی اختیار، کوئی مناسب، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پالے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات کے لیے کوئی اختیار ہے کہ وہ دن پہ سبقت پا جائے، دن 12 بجے رات ہو جائے، نہیں بھائی، جس ترتیب سے رکھا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اللہ۔ اور فرمایا یہ سارے کیا ہیں؟ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے چاند، سورج، ستارے، فی فلک یسبحون، فضا میں، آسمان میں، یسبحون، تیر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں، لامبو ہوئی، سب تیر رہے ہیں اس فضا میں، کوئی رسی نہیں ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے، یہ اس مالک کے مسخر کردہ ہیں۔ اور ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے خزاعہ، وہ عبادت کرتے تھے ایک خاص ستارے کی، اس ستارے کا نام تھا شعرا۔ کیا نام تھا؟ قرآن نے اس پہ خاص طور پر رد کیا ہے۔ 27واں پارہ کھولیں ذرا، سورۃ النجم، 27واں پارہ سورۃ النجم، اور آیت نمبر 49۔ ذرا الفاظ قرآن پہ غور کیجئے، ذرا میں پڑھتا ہوں، دیکھیے، میں اس 1-2 آیتیں پہلے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ بے شک وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے پیدا کیے ہیں جوڑے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، نر اور مادہ کا، من نطفۃ اذا تمنا، ایک قطرے سے جب اس کو ٹپکایا جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے اوپر ہے النشأۃ الأخرى، دوبارہ پیدا کرنا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے، وہی غریب فقیر کرتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعرا، ستارے کا رب ہے، جس کو تم الہ سمجھتے ہو، اس شعرا ستارے کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، وہ رب الشعرا، شعرا رب نہیں ہے، شعرا ستارے کا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن ان پہ رد کرتا ہے۔ اب خلاصہ، پیچھے جتنا بھی ابھی تک آپ پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھا ہے؟ تعریف قرآن، اسماء القرآن، حکمت نزول قرآن، موضوع قرآن، پھر مخاطبین قرآن کتنے ہیں؟ منقادین، غیر منقادین، غیر منقادین 4، کون کون سے؟ مشرکین، یہود، نصارہ اور منافقین، پھر
ہر ایک کی قسم مشرکین کون لوگ ہیں، کون سی باتوں میں اختلاف، کون سی باتوں میں شرک کی کتنی قسمیں ہیں بڑی، شرک فعلی اور شرک اعتقادی۔ شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادت، ٹھیک ہے۔ اور شرک فعلی کی، بولو، شرک فعلی کی 4 قسمیں ہیں، یعنی 2 عین توحید ہیں اس میں جو 4 باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 2 شرک ہیں، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ آگے مشرکین کی کتنی قسمیں ہیں، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، اور مشرکین بالکواکب، جو ستاروں کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، رب ان پہ رد کرتا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں کہ مخاطبین قرآن میں سے دوسرا گروہ ہے الیہود۔ یہ چونکہ تفصیل ہم نے اس پہ زیادہ اس لیے کی کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ توحید کے اثبات پر اور مشرکین کے رد پر ہے، تو اس پہ بڑی تفصیل ہے۔ اور دوسرے مخاطبین میں سے گروہ جو ہے غیر منقادین کا، وہ ہے یہود، اور تیسرا نصارہ۔ یہود کون لوگ ہیں، کون سی کتاب کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، تورات کی کیا تعریف ہے، تورات کی کتنے ابواب ہیں، کتنی شروحات ہیں، تحریف کیا ہے، یہود کی کیا خباثتیں ہیں، قرآن ان سے خطاب کیسے کرتا ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔